اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد القسم الثالث والرابع المبتدأ والخبر وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدأ الی آخرہ۔ ہماری بحث مرفوعات میں تھے۔ مرفوعات میں سے دو مرفوعات کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج شروع کر رہے ہیں تیسرا اور چوتھا۔ کل مرفوعات ہم نے بتا دیا کہ 8 ہے، ان میں سے فاعل اور نائب فاعل یعنی المفعول ما لم یسمى فاعلہ اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ آج بحث شروع ہو رہی ہے مبتدا اور خبر کی۔ یہ مرفوعات میں سے تیسرا اور چوتھا ہے۔ مبتدا اور خبر دو اسم ہے جو کہ عوامل لفظیہ سے وہ خالی ہوتا ہے، یعنی اس پر ظاہراً کوئی عوامل جوازم میں سے یا نواسب میں سے یا کوئی بھی عامل اس پر نہیں آتا، داخل نہیں ہوتا، اور دونوں جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ ایک مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا مسند ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا کہا جاتا ہے، مسند کو خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید قائم، اس میں زید جو ہے مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، قائم جو ہے خبر ہے، مسند ہے۔ مسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہو، یعنی ابھی زید قائم میں قیام کھڑا ہونا یہ نسبت دے رہا ہے زید کی طرف، زید کھڑا ہے، تو جس کی طرف کھڑا ہونا نسبت دے رہا ہے وہ زید ہے، اس لیے اس کو مسند الیہ کہا جاتا ہے، اور خود قیام جو ہے مسند ہے، قائم۔ اور اب یہاں پر یہ جو مبتدا خبر ہے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس کا عامل کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا عامل عامل معنوی ہے، عامل معنوی ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کی اصل کیا ہے؟ دونوں کا معرفہ ہونا ہے یا دونوں کا نکرہ ہونا ہے یا ایک کا معرفہ ایک کا نکرہ ہونا ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبتدا کے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، خبر کے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ مبتدا جو ہے معرفہ ہونا چاہیے، خبر جو ہے نکرہ ہونا چاہیے، یہ اصل ہے۔ اس کا فائدہ بعد میں آئے گا کہ کہاں پر کیسے فائدہ ہوگا کہ اصل اس کی کیا ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم کہیں گے کہ مبتدا جو ہے معرفہ ہونا ہے اصل میں، معرفہ خبر جو ہے نکرہ ہونا ہے، تو جہاں پر مبتدا خبر ہو ایک معرفہ ایک نکرہ تو آپ معرفہ کو مقدم کریں گے، چونکہ اس کی جو شخصیت ہے وہ واضح ہے نکرے سے، تو اس لیے اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے، چونکہ مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے، نکرہ جو ہے خبر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی مبتدا کی جگہ پر آ سکتے ہیں اگر وہ نکرہ صفت لے آئے، یعنی نکرہ اسم کے ساتھ کوئی صفت واقع ہو جائے تو اس وقت اس صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی مثالیں آ جائے گی اس کی۔ کبھی کبھار نکرہ جو ہے تخصیص ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی تخصیص ہو، تو اس صورت میں بھی یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں ابھی انشاءاللہ 2-3 مثالیں 4 مثالیں ہیں، موجود ہیں، آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو اگر آپ نے اس کو اعراب دینا ہے تو جو معرفہ ہوگا اس کو آپ مبتدا قرار دیں گے اور جو نکرہ ہوگا اس کو خبر قرار دیں گے ایک۔ اسی طرح اگر کہیں پر دونوں معرفہ ہو، دو اسم پائے جائے اور دونوں معرفہ ہو، آپ نے اعراب کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جس کو بھی مبتدا قرار دیں، مبتدا قرار دینا چاہتے تو دے دیں،
جس کو خبر قرار دینا چاہتے ہیں تو خبر قرار دے دیں، مسئلہ نہیں ہے، اس کی بھی مثالیں آ جائے گی۔ اور اسی طرح کبھی کبھار جو ہے خبر جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ شرطیہ ہوتا ہے، کبھی ظرفیت ہوتے ہیں، کبھی اس کے اندر ایک فعل کو استقرار کو حذف کیا جاتا ہے خبر میں۔ تو اس طریقے سے اس کے اقسام ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کبھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی خبر کو مقدم کیا جاتا ہے مبتدا پر، کبھی نہیں کیا جا سکتا، کبھی جائز ہے، کبھی جائز نہیں ہے، کبھی حذف کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم اسی بحث میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ القسم الثالث والرابع، تیسرا اور چوتھا مرفوعات میں سے المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر ہے۔ وہما، یہ مبتدا اور خبر جس کے بارے میں ہم نے عوامل میں بھی کہا تھا کہ اس کا عامل جو ہے عامل معنوی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی یہی کہہ رہا ہے مصنف۔ وہما اسمانی مجردانی، یہ دو اسم ہوتے ہیں اور دونوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خالی ہوتے ہیں، مجردان یعنی خالی ہونا، عن العوامل اللفظیہ، اس کے ابتدا میں کوئی عوامل لفظیہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ احدہما، ان دونوں اسموں میں سے ایک مسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے۔ ویسمى المبتدا، جو مسند الیہ ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، مبتدا نام رکھتے ہیں۔ والثانی، دوسرا مسند بہ، مسند ہے جس کو ویسمى الخبر، اس کو ہم خبر کہتے ہیں، خبر کہا جاتا ہے جسے۔ نحو، مثال کے طور پر زید قائم، یہاں پر زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے۔ اب یہاں پر دونوں مرفوع بھی ہے، زید جو ہے مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، قیام زید کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے زید قائم مرفوع ہے، دونوں اسم بھی ہے اور ساتھ ایک زید جو ہے مسند الیہ مبتدا اور قائم اس کی خبر۔ تو یہاں پر یہ مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے۔ والعامل فیہما معنوی، اب یہاں پر اب کوئی سوال کرتا ہے بھائی یہاں پر عامل کہاں ہے زید قائم میں مرفوع قرار دینے والے مبتدا و خبر؟ فرماتے ہیں هو الابتداء، عامل معنوی ہے اور وہ ابتدا میں آنا ہے۔ ابتدا سے مراد یعنی ابتدا میں خالی عن العوامل اللفظیہ، یعنی مبتدا خبر کا ابتدا سے خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، یہی اس کا عامل معنوی ہے۔ وہ اصل المبتدا، یہاں اس کے حکم بیان کر رہے ہیں یہاں سے آگے۔ وہ اصل المبتدا ان یکون معرفتا، مبتدا کے اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ وہ اصل الخبر ان یکون نکرتا، خبر کے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ اگر کہیں پر کوئی سوال کرے کہ مبتدا و خبر کے اصل کیا ہے تو آپ کہیں گے مبتدا جو ہے معرفہ ہونا ہے، نکرہ نے اصل میں خبر نے اصل میں نکرہ ہونا ہے۔ اس طریقے سے آپ جواب دیں گے۔ لیکن وَالنَّكِرَةُ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ، کبھی کبھار نکرہ کو بھی مبتدا قرار دیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب نکرہ مبتدا واقع ہو تو اس کے لیے کوئی صفت لائی جائے، یعنی اگر نکرہ کے لیے کوئی صفت لائی جائے تو وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اللہ کے ہاں مؤمن بندہ بہترین ہے مشرک سے، مرد مشرک سے مومن بندہ بہتر ہے۔ اب یہاں عبد جو ہے ہماری شاید مثال عبدن میں ہے، اب یہاں عبد جو ہے نکرہ ہے، اب اس کی جو صفت لائی گئی ہے مومن ہے، ایسا بندہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے، تو یہ مومن جو ہے صفت العبد ہے، تو عبد جو ہے مبتدا، مومن جو اس کی صفت، اور اس کے بعد خیرون جو ہے اس کے خبر بن جائیں گے۔ تو یہاں پر نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہوا ہے اس لیے چونکہ اس کی صفت جو ہے مومنون کو لایا گیا ہے ایک۔ اسی طرح وَكَذَا، اسی طرح نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہو سکتے ہیں کب؟ اذا تخصص بوجہ آخر، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عربی میں بہت سارے مثالیں ہیں جس سے آپ اس کو تخصیص کریں
کسی بھی چیز کے ذریعے سے تخصیص کرے، کبھی نفی کے ذریعے سے، کبھی ما کے ذریعے سے، کبھی حمزہ کے ذریعے سے، کچھ بھی جو ابھی مثالیں آ رہی اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، 4-5 مثالیں. تو اگر نکرہ کو تخصیص کیا جا رہا ہو تو اس وقت یہ نکرہ جس طرح صفت لانے کی وجہ سے وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی وہ مبتدا واقع ہونے کی اہلیت رکھتا ہے. نحو مثال کے طور پر ارجل فی الدار ام امرأۃ، یہاں سوال کر رہا ہے کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ تو یہاں پر رجل جو ہے نکرہ ہے، یہ جو ہے استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے، حمزہ استفہامیہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر رجل جو ہے نکرہ ہے، وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تخصیص دے رہا ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، تو تخصیص کر لیا. تو اس وجہ سے یہاں پر رجل مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور اس کے لیے خبر. اسی طرح ما احد خیرا منک، کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں پر ما احد میں احد نکرہ ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ جو نکرہ واقع ہوا ہے تو یہ تحت النفی ہے، نفی کے بعد وارد ہوا ہے، ما احد خیرا منک، تو یہاں پر یہاں پر بھی مبتدا واقع ہو چکا ہے ما احد نفی کے بعد آنے کی وجہ سے. خیرا مفعول من کا جار مجرور خبر اس کے لیے. وَشَرٌ أَحَرَّ ذَانَابٍ، یہ یہاں پر جو ہے شرٌ جو ہے نکرہ ہے، مبتدا واقع ہوا ہے، اور اس کی خبر جو ہے عظیم ہے، یعنی وَشَرٌ عَظِيمٌ أَحَرَّ ذَانَابٍ. یہ جو ابھی پہلے بیان کیا تھا لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہاں پر جو ہے نکرہ کی جو صفات لایا گیا تھا وہ ظاہراً تھا، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ مومن جو کہ عابد جو کہ مومن ہو. یہاں پر اس مثال میں جو ہے نکرہ ہے، مبتدا نکرہ واقع ہو چکا، نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو صفت جو خاص لایا گیا ہے، تخصیص جس سے کیا گیا ہے، وہ صفت جو ہے یہاں پر مقدر ہے، وہ ہے عظیم، یعنی وَشَرٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا شر ہے، فساد ہے. أَحَرَّ ذَانَابٍ، بونگنے والا کتا جس طرح. یہ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ، یہاں پر بھی رجلن کو مبتدا قرار دیا گیا ہے. یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، ظاہر سے بات ہے، رجلن جو ہے نکرہ ہے، مبتدا مؤخر ہے. اب یہاں پر نکرہ واقع ہونے کی مثال کیوں واقع ہوا مبتدا؟ تو ادھر آپ یہ جواب دیں گے، نکرہ یہاں پر مبتدا ایک تخصیص دیا گیا ہے، یعنی تخصیص یہ ہے کہ اس کے خبر کو مقدم کیا گیا ہے، فی الداری جو کہ خبر مقدم ہے، رجلن جو ہے مبتدا مؤخر ہے. اس تخصیص کے ساتھ، یعنی گھر میں فقط رجل ہے، اس کو بیان کرنا ہے، یہ ایک تخصیص کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر نکرہ سے نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہونا صحیح ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْكَ، سلام علیکہ، یہاں پر سلام جو ہے نکرہ ہے، مبتدا واقع ہوا ہے، علیکہ جار مجرور اس کے لیے خبر واقع ہوا ہے. تو یہ جو مثالیں تھی، یہ جو 4 مثالیں جو ہم نے یہاں پر بیان کیا، یہ فقط بفقط نکرہ کا مبتدا واقع ہونے کے بارے میں ہے جب وہ تخصیص کیا جائے. تخصیص جو ہے کبھی حمزہ استفہامیہ کے ساتھ، کبھی ما کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ صفت مقدرہ کے ساتھ تخصیص کرنے کی وجہ سے، کبھی مبتدا کو مؤخر کرنے کی وجہ سے، یہ وغیرہ. لیکن اگر آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةٌ وَالْآخِرُ نَكِرَةٌ، 2 اسم ہو، ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، 2 اسموں میں سے ایک معرفتٌ معرفہ ہے، والآخر دوسرا نکرۃ نکرہ ہو، تو فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأُ مَعْرِفَةً، جو اسم معرفہ ہوگا وہ مبتدا قرار دے دے. وَالْخَبَرُ نَكِرَةٌ، البتہ اور جو نکرہ ہے وہ فقط بفقط جو نکرہ ہوگا وہ خبر قرار دے دے. کما مر، جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کر چکا ہے، یعنی معرفہ جو ہے مبتدا قرار دینا ہے. جیسے زید قائم میں زید جو ہے معرفہ تھا، اس لیے ہم نے اس کو مقدم مبتدا اور قائم جو ہے اس کے لیے خبر قرار دیا. اسی طرح فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، یعنی وَإِن كَانَ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں اسم معرفہ ہو تو کیا کریں اس وقت؟ فرماتے ہیں فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، جس کو بھی چاہیے
ان دونوں اسموں میں سے مبتدا والآخر خبرن، یعنی جس کو بھی چاہے مبتدا قرار دے دے اور جس کو بھی چاہے خبر قرار دے دے. فجعل ایہما شئت مبتدا والآخر خبرن، اس طریقے سے. نحو، اب اس کی مثالیں آ رہی ہے. اللہ الہنا، اللہ الہنا، یہاں پر اللہ بھی معرفہ ہے، الہنا بھی معرفہ ہے، تو اس لیے آپ جو ہے جس کو بھی مبتدا قرار دے دیں اور جس کو بھی خبر قرار دے دیں، آپ کی مرضی ہے. وآدم ابونا، یہاں پر بھی اسی طرح آدم بھی معرفہ ہے، ابونا بھی معرفہ ہے. ومحمد النبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ یہاں پر محمد اور نبینا میں سے جس کو بھی معرفہ قرار دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، مبتدا قرار دے دیں، دونوں معرفہ ہے. تو یہ تین مثالیں ہیں، تینوں میں سب کے سب معرفہ ہے، تو آپ جس کو بھی مبتدا قرار دے دیں اور جس کو بھی خبر قرار دے دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ ایک بات ختم ہو گئی. آگے فرماتے ہیں، مبتدا کے حوالے سے یہ بات تھی. وَقَدْ يَكُونَ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، کبھی کبھار خبر جو ہے جملے اسمیہ ہوتے ہیں. نحو، جیسے کہ زید ابوہ قائم، زید مبتدا ہے اول، ابو مبتدا ثانی، قائم خبر لمبتدا ثانی، یعنی ابوہ قائم میں ابو مبتدا ثانی ہے اور قائم، یہ جو قائم ہے خبر ہے ابو کے لیے، اور یہ دونوں جملہ ابوہ قائم مل کر خبر بنیں گے مبتدا اول زیدن کے لیے. تو یہاں پر زیدن مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ اس کے لیے خبر ہے. اب یہاں مثال جو ہے خبر جملہ اسمیہ آنے کی مثال ہے، ابو اسم سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح وقد یکون الخبر جملة فعلیة او فعلیة، یعنی او عطف ہے اسی پر، وقد یکون پر. تو کبھی کبھار خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے. نحو زید قام ابوہ، زید مبتدا قام ابوہ جملہ فعلیہ خبر ہے اس کے لیے. او شرطیۃ، یا خبر جو ہے جملہ شرطیہ ہوتا ہے. نحو زید ان جاءنی فاکرمہ، زید اگر وہ آئے تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو زید جو ہے مبتدا ہے، ان جاءنی فاکرمہ، یہ ان جاءنی فاکرمہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور یہ خبر واقع ہو رہا ہے. او ظرفیۃ، یا خبر جو ہے جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، جیسے نحو زید خلفک وعمر فی الدار، زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے، وعمر فی الدار اور عمر گھر پر ہے. تو یہاں پر زید مبتدا ہے، خلفک یہ جو ظرف واقع ہو رہا ہے خلف، تو یہ جو ہے اس کے لیے خبر ہے، اور معطوف علیہ فی الدار جار و مجرور یہ بھی خبر واقع ہو سکتے ہیں امر کے لیے. اسی طرح والظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، اکثر کے نزدیک ظرف جملہ واقع ہو سکتا ہے. وہی استقرہ، اور یہ ہے استقرہ، چونکہ لأن المقدر عامل فی الظرف، یہ جو ظرف میں عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک فعل محذوف ہوتا ہے، وہ ہے استقرہ. والاصل فی العمل الفعل، حقیقت میں یہ ظرف میں جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ فعل محذوف ہوتا ہے جو کہ استقرہ ہے، اس کے ذریعے سے عمل کرنا. اسی لیے یہ قاعدہ ہے نحوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جو ظرف کے اندر عمل کے حساب سے وسعت پائی جاتی ہے وہ دوسرے چیزوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بہت سارے احکام دوسروں سے الگ ہے. فقولک، آپ کا یہ قول، جیسے زید فی الدار، زید مبتدا ہے، فی الدار جار و مجرور جو کہ ظرف ہے اور خبر ہے مبتدا کے لیے. تو یہاں پر مبتدا کے لیے ظرف جو ہے خبر بننے کی مثال ہے. تقدیر ہو اس کا مقدر یہ ہوگا زید استقر فی الدار، زید اپنے گھر میں مستقر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، مستقر ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے اکثر اوقات جو ہے حذف کیا جاتا ہے. یہ اکثر جملوں میں جو جہاں پر بھی ظرف آتے ہیں اکثر نحوین اس کو وہاں پر محذوف شمار کیا جاتا ہے. وَلَا بُدَّ مِن ضَمِيرٍ فِي الْجُمْلَةِ، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ جب آ جائے خبر تو اس میں ایک ضمیر کو لایا جانا ہوتا ہے جو لیعود الی المبتدا، کہ وہ ضمیر مبتدا کی طرف پلٹ آئے. کل ہا، جیسے ہا فی مامر، جیسے کہ ابھی بیان کیا زید ابوہ، زید قائم ابوہ، جیسے کہ ابھی اوپر بیان کیا زید
قائم ابوہ، یا مثلا زید قام ابوہ، تو یہاں پر جو ہے ابوہ میں جو ہا ہے یہ پلٹ کر مبتدا کی طرف آنا ہے. تو جملہ جو ہے جب خبر بن رہا ہو، یعنی اگر مبتدا، بعبارت دیگر اس جملے کو یاد رکھیں، اگر مبتدا کے لیے خبر جملہ واقع ہو رہا ہو تو اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا چاہیے، وہ ضمیر مبتدا کی طرف پلٹ آئے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کی مثال ہے اس کی. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، کبھی کبھار نکرے کا حذف کرنا جائز ہے. کب؟ عند وجود قرینۃ، جب وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو. تو اگر کہیں پر قرینہ ہو تو وہاں پر نکرے کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے نحو السمن منوان بدرہم، السمن یعنی گھی 2 من ہے، 1 درہم کے لیے 2 من دیا جاتا ہے گھی کے حوالے سے. تو یہاں فرماتے ہیں سمن جو ہے مبتدا اول ہے اور منوان جو ہے مبتدا ثانی ہے، بدرہمین خبر ہے مبتدا ثانی کے لیے، اور جو جملہ جو ہے محل رفع خبر ہے مبتدا اول کے لیے، اور جو ضمیر ہے وہ یہاں پر محذوف ہے. ضمیر محذوف جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے السمن منوان منہ بدرہم، یعنی دونوں من اسی سم سے، چونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے. جب ہم گھی کی بات کر رہے ہیں تو من بھی اسی گھی کے ہونے چاہیے. تو یہاں پر محذوف اس لیے ہے چونکہ یہاں پر ضرورت نہیں تھی کہ اس کو ذکر کرے، چونکہ یہاں قرینہ جو ہے السم موجود ہے. جب سم موجود ہے تو اس لیے تو یہاں پر جو ہے ہم نے منہو کو حذف کیا ہے. ایک اسی طرح دوسری مثال والبر القر ب60 درہما، یہاں پر بھی البر جو ہے مبتدا اول ہے، القر مبتدا ثانی ہے، ب60 درہما یہ خبر ہے القر کے لیے. تو یہاں یہ دونوں جملہ مل کر البر کے لیے خبر ہوگا. تو یہاں پر بھی منہو کو اضافہ کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ القر جو ہم جس قر کی بات کر رہے ہیں وہی بر میں سے ہیں، وہی جو ہے بر جسے کہا جاتا ہے اسی کے انواع میں سے ہیں. اس لیے یہاں پر جو ہے 60 درہمن کے ساتھ خبر لائے گئے ہیں. تو یہاں پر بھی نکرے کو حذف کیا گیا ہے جو کہ ضمیر میں رکھا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْمُبْتَدَئِ، کبھی کبھار مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے. کب؟ ان کان ظرفاً، ہر وقت نہیں، جب خبر ظرف ہو تو یہ مبتدا پر مقدم ہو سکتا ہے. نحو مثال کے طور پر فی الدار زید، دیکھو یہاں پر فی الداری ظرف مظروف جار و مجرور ظرف، یہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. تو یہاں جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ تو آپ اگر کوئی سوال کرتا ہے بھائی یہاں فی الدار زید میں جائز ہے، باقی میں جائز کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ظرف کی صورت میں جائز ہے، باقی صورت میں جائز نہیں ہے. ایک وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَئِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا کے لیے چند خبر کا لانا بھی جائز ہے، کیونکہ بعض علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ہر خبر کے لیے اگر کہیں ایک مبتدا واقع ہو جائے اور چند خبر واقع ہو بعد میں، تو بہت سارے علماء جو جائز نہیں سمجھتے وہاں پر ایک ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے، وہ اس کا مبتدا بنے گا جو کہ محذوف باقی جو ہے اس کے خبر بناتے جائیں گے. لیکن یہاں جو ہے مصنف فرماتے ہیں ایک مبتدا چند خبر کا ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جائز ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَئِ الْوَاحِدُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا کے لیے چند خبروں کا ہونا جائز ہے. نحو مثال کے طور پر زید فاضل عالم عاقل. اب یہاں پر فرماتے زید جو ہے مبتدا، ایک مبتدا ہے یہاں پر ذکر ہوا ہے، فاضل خبر اول، عالم خبر ثانی، عاقل خبر ثالث، پہلا دوسرا تیسرا 3 خبریں یہاں پر موجود ہے ایک مبتدا کے لیے، یہ جائز ہے. وَعَلَمْ، جان لو. اب یہاں پر کوئی نوٹ آپ کو بیان کر رہا ہے جو اس مبتدا خبر کے حوالے سے ہیں، وہ تھوڑا سا جو رہ گیا ہے وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. ان لہم قسما آخر من المبتدا، یہاں پر ہم نے ابھی ابتدا میں جو مبتدا خبر کی بحث کی تھی وہاں پر ہم نے کہا تھا بھائی جو مبتدا اور خبر ہوتا ہے، مبتدا مسند الیہ ہے اور خبر جو اس کے مسند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو بیان کر رہا ہے اس مبتدا کے بارے میں جو مسند الیہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتا مبتدا، اس کے بیان کر رہا ہے.
اس کے بارے میں وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ یعنی اس مبتدا خبر کے لیے قسماً آخر من المبتدا ایک اور مبتدا ہے جو کہ لیس بمسند الیہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، وہ مبتدا صفت ہوتی ہے وقعت بعد حرف النفی جو حرف نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، نحو ما قائم زید، یہاں پر ما قائم زید میں حرف نفی ما ہے، اس کے بعد قائم جو ہے خبر مقدم، زیدن جو ہے مبتدا مؤخر واقع ہوا ہے، تو یہاں پر یہ قائم ہے یہ صفت ہے، یہ مسند الیہ نہیں ہے، اور یہ جو زیدن ہے یہ فاعل ہے جو کہ صد مسد الخبر جسے کہا جاتا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات موجود ہے، آ جائیں گے یہ صد مسد الخبر کے حوالے سے۔ او بعد حرف الاستفہام، اور اسی طرح کبھی مبتدا حرف استفہام کے بعد وارد ہو تو وہ بھی مسند الیہ نہیں ہوتا، یعنی وہ مبتدا بھی جو استفہام کے بعد وارد ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، نحو اقائم زید، اقائم زید، اقائم میں حمزہ استفہامیہ ہے، قائم جو ہے خبر مقدم ہے، اور زیدن جو ہے مبتدا مؤخر ہے اور فاعل بھی ہے صد مسد الخبر جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وحل قائم زیدن، یہاں پر بھی حل جو ہے استفہامیہ میں سے ہے، قائم جو ہے خبر مقدم، زیدن مبتدا مؤخر، فاعل جو کہ صد مسد الخبر۔ وحل قائم زیدن بشرط، ایک شرط ہے کہ ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا بعدہ، دیکھو یہ جو مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا پھر بھی اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں آنے والی جو صفت ہے وہ ظاہراً اس کو رفع دے رہا ہو، حمزہ استفہامیہ کے بعد آ جائے ایک، یا مثلا نفی کے بعد آ جائے دو، یا حل کے بعد آ جائے تین، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک ایسی صفت اس کے بعد ظاہر ہو کہ جس کو وہ رفع دے رہا ہو، اگر اس میں صفت آ جائے وہاں پر صفت واقع ہو لیکن وہ مرفوع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبتدا مسند الیہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اور ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، یہ وغیرہ یہ بھی آ رہے ہیں، نحو ما قائم الزیدان، یہاں پر ما قائم الزیدان ما کے بعد مرفوع ہے صفت جو کہ قائم خبر مقدمہ، زیدان مبتدا، اقائم الزیدانی اسی طرح مرفوع ہے صفت، لیکن بخلاف اقائمان الزیدانی، یہاں اقائم الزیدانی کے خلاف، چونکہ یہاں اقائمانی میں قائمانی مرفوع نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ جو مبتدا ہوں گے یا خبر ہوں گے وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتے، یعنی مبتدا مسند الیہ نہیں ہو سکتے، نہ خبر جو ہے مسند ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل بحث ہے جو کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تھا، جس کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھ لیا۔ القسم الخامس، پانچویں قسم خبر انا و اخواتها، انا کی خبر اور اس کے اخوات کے بارے میں ہے، یعنی انا حروف مشبہہ بالفعل ہے اور اس کے جو اخوات ہیں وہ جتنے بھی حروف مشبہہ بالفعل ہیں اس کے جو خبر ہوں گے وہ مرفوعات میں سے شمار ہوں گے، یہ قسم خامس ہے مرفوعات میں سے۔ وہی اب حروف مشبہہ بالفعل کون ہے؟ انا ہے، کانا ہے، لاکنہ ہے، لیتا ہے، لعلہ ہے، انا کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس لیے 6 ہے کل حروف۔ تو یہ حروف اس کا کام کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب اور خبر کو اپنے خبر بنا کر رفع دیتے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے مرفوعات میں سے اسی لیے چونکہ وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں، پھر مبتدا کو اسم بنا کر نصب، خبر کو اپنے خبر بنا کر رفع دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حروف مشبہہ بالفعل ہے اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ایک اسم دوسرے کو خبر بناتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تفصیل ہے جو بیان کیا۔ لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر خبر جو ہے مفرد ہو یا جملہ ہو یا معرفہ ہو یا نکرہ ہو تو اسی حساب سے خبر کے حساب سے مبتدا کے لیے بھی وہی حکم ہے،
یعنی وہ بھی مفرد ہونا چاہیے، وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے، وہ بھی نکرہ، اسی طرح جس طرح انشاءاللہ تفصیل سے ابھی بیان کریں گے اس کو بھی۔ لیکن یہ جو حروف مشبہہ بالفعل ہے، اس کی خبر کو اسم سے مقدم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، مگر ایک صورت میں جائز ہے، وہ صورت ہے کہ جب ظرف ہو، یعنی اگر بعبارت دیگر اگر حروف مشبہہ بالفعل کی خبر ظرف واقع ہو جائے تو اس صورت میں اس خبر کو اسم سے مقدم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ کیوں کر سکتے ہیں صرف خبر ظرف ہونے کی صورت میں؟ چونکہ ظروف جو ہے من الاوسع میں سے ہے، اس کے اندر وہ وسعت پائے جاتے ہیں، دوسروں کے اندر وہ وسعت موجود نہیں ہے، اس لیے۔ القسم الخامس، پانچویں قسم، خبر انا و اخواتها، انا کے خبر اور اس کے اخوات کے بارے میں ہے، و اخواتها، وہی یہ خبر انا و اخوات کون سی ہے؟ انا ہے ایک، یعنی وہ انا کے ساتھ ملائے تو دو ہو جائے گا، دو، انا دو، کانا تین، لاکنہ چار، لیتا پانچ، ولعل چھ۔ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، یہ سارے حروف انا، انا، کانا، لیتا، لاکن، لعل، یہ سب تدخل علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تنصب المبتدا ویسمى اسم انا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم انا کہہ کر۔ وترفع الخبر ویسمى خبر انا، خبر کو رفع دیتے ہیں اور اس کو خبر انا کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ فخبر انا هو المسند، انا کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتے ہیں، بعد دخولها، یعنی بعد دخول الحروف المشبہہ بالفعل، حروف مشبہہ داخل ہونے کے بعد خبر انا جو ہے مسند ہوتا ہے۔ نحو جیسے کہ ان زیدن قائم، انا حروف مشبہہ بالفعل، زیدن اسم انا، قائم خبر انا۔ وحکمہ، اب یہ حروف مشبہہ بالفعل میں سے جو 6 تھے اس کی جو خبر مرفوعات میں سے ہیں، اب یہ خبر انا کے حکم کو بیان کر رہا ہے۔ وحکمہ، یعنی حکم خبر انا فی کونہ، کبھی کبھار یہ خبر جو ہے مفردن، خبر انا مفرد ہوتے ہیں، او جملتن معرفتن، یا کبھی کبھار جملہ معرفہ ہوتے ہیں، او نکرتن، یا جملہ نکرہ ہوتا ہے، کا حکمی خبر المبتدا، یعنی اس خبر انا کا حکم مفرد ہونے میں، معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں وہی حکم رکھتا ہے جو مبتدا کے خبر کا ہے۔ اب یہاں مبتدا کے خبر کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ مبتدا کے خبر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر جو ہے دو اسم وارد ہو جائے، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو آپ نکرہ کو خبر قرار دیں گے، یا دونوں معرفہ ہو تو آپ جس کو بھی خبر قرار دے دیں، جس کو مبتدا قرار دے دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی تھی، جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ کر آیا ہے۔ اور خبر کے اصل جو ہے نکرہ ہونا ہے، مبتدا کے اصل جو ہے معرفہ ہونا ہے، مفرد ہو تو مفرد کو لایا جاتا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے۔ تو یہ حکم کا حکم خبر المبتدا اسی لیے کہا ہے۔ آگے ایک اور حکم فرماتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ، یعنی خبر انا اور اس کے اخوات کو جائز نہیں ہے کہ مقدم کرے علی اسمہا، اسم انا اور اس کے اخوات پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی حروف مشبہہ بالفعل کے خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، الا اذا کان ظرفا، مگر ایک صورت میں جائز ہے جہاں پر ظرف ہو، یعنی خبر انا ظرف واقع ہونے کی صورت میں وہاں پر اس کے اسم سے خبر کو مقدم قرار دینا جائز ہے۔ نحو ان فی الدار زیدن، ان فی الدار زیدن، تو یہاں پر جو ہے فی الداری، ان حروف مشبہہ بالفعل، فی الداری جار مجرور ظرف، خبر مقدم، زیدن مبتدا مؤخر، تو یہ جائز ہے، یعنی یہاں پر فی الداری خبر، زیدن اسم انا، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لمجال التوسع فی الظروف، چونکہ ظروف کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے وہ دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مقدم کرنا جائز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔